یاد رہے کہ حسین پر سب سے پہلا تیر میں نے چلایا۔ یہ الفاظ تھے عمر بن سعد بن ابی وقاص کے جب اس نے امام حسین علیہ السلام کی طرف تیر چلایا، جنگ کا آغاز کیا۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ عمر ابن سعد نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، یہ شخص حکومت رہے کا لالچ میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ یہ ملعون شخص امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے میدان کربلا پہنچ گیا۔ پھر اسے وہ ملا جو وہ چاہتا تھا۔ کیا عمر بن سعد کو حکومت ملی تھی، یا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، یا اس کا یہ خواب اس کی موت کے ساتھ ہی چلا گیا؟ عمر بن سعد نے فرزند پیغمبر کو شہید کیا اور اہل بیت کو قیدی کر کے کوفہ لایا، پھر زندان میں پہنچا۔ پھر یہ ملعون شخص بڑے غرور اور تکبر سے عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا کہ اب اسے بہت شاباشی ملے گی، لیکن جب وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا تو عبید اللہ ابن زیاد نے اس کی کوئی تعریف نہ کی اور نہ ہی شاباشی دی۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ جب ابن سعد اور ابن زیاد کی ملاقات ہوئی تو ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے کہا، وہ حکم نامہ مجھے واپس کرو جو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بارے میں لکھ کر دیا تھا۔ تو عمر ابن سعد نے کہا کہ وہ حکم نامہ تو میں گم کر بیٹھا ہوں، خدا کی قسم گم ہو گیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اس حکم نامہ کو ہر صورت حاضر کرنا پڑے گا، اگر وہ حکم نامہ واپس نہ کیا تو کبھی میری طرف سے کوئی انعام نہ ملے گا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے تیرے جانے میں سستی اور کاہلی تھی، اور تو کربلا نہیں جاتا تھا اور بوڑھی عورتوں سے زیادہ خود کو عاجز سوموار کرتا تھا۔ کیا تو وہ شخص نہیں جو کہتا تھا باخدا میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوں، یعنی ایک طرف حکومتیں رہ رہی ہیں اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کا قتل؟ ابن سعد نے کہا، ہاں میں یہ کہتا تھا اور تجھے بھی اس تیل سے روکتا تھا اور نصیحت کرتا تھا کہ اگر میرا باپ بھی مجھ سے ان امور پر مشورہ کرتا تو میں اسے بھی یہی کہتا جو میں نے تجھے کہا تھا، لیکن تم نے میری نصیحت کو نہ جانا۔ ابن زیاد نے کہا، اے بدبخت، تم جھوٹے ہو، تم نے مجھے کوئی نصیحت نہیں کی تھی، بلکہ تم اپنی مرضی اور شوق سے کربلا گئے تھے۔ ابن سعد نے جب ابن زیاد کا یہ رویہ دیکھا تو اپنے کیے پر بہت پچھتایا اور کہا کہ سب سے زیادہ غلط کام میں نے کیا ہے۔ ابن زیاد کی اطاعت کی اور خدا کی نافرمانی کی۔ بس وہ ابن زیاد کے دربار سے مغموم اور غضبناک ہو کر باہر آیا اور اپنی بقیہ زندگی اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا کہ میں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے۔